اور پاکستان میں جو معیشت کی بہتری کے لیے اور ملکی سالمیت کے لیے عسکری قیادت اور نگران جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے جو مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا اس کے ہمیں ثمرات ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے جو اعداد و شمار موجود ہیں، ان اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے 57,000 سے زائد کے اضافے سے پچھلے 2 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچے۔ اس کے علاوہ برآمدات میں 1.15% اضافہ ہوا اور ستمبر 2022 میں $2.4 بلین کے مقابلے میں ستمبر 2023 میں $2.5 بلین رہا۔ یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو نگران حکومت نے اور عسکری قیادت نے مشترکہ طور پر لیے اور ان کے ثمرات ہمیں اتنے نظر آئے کہ وہ IMF جو پاکستان کو ہمیشہ جسے کہتے ہیں قسطیں فراہم کرنے کے لیے قرضے کی چکر پہ چکر لگواتا تھا، اس بار اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی بغیر کسی پریشانی کے ہوا اور ممکنہ طور پر جو مقررہ تاریخ ہے اس پر پاکستان کو جو دوسری قسط ملنی ہے وہ بھی مل جائے گی، اور یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے IMF کا اس کے تحت ہے۔ آنے والے دنوں میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا، جو بھی حکومت سیاسی طور پہ آتی ہے وہ اس چیلنج سے کیسے نبردآزما ہوگی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انہی اداروں نے، انہی حکومتوں نے یہ پرفارم کر کے دکھا دیا ہے کہ معاشی طور پر اگر سخت فیصلے کرنے ہوں تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوگی، اور ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے سیاسی فیصلے جو ہے نا معاشی فیصلے جب تک سیاسی فیصلوں تلے دبے ہوئے ہوں گے اس وقت تک معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ یہ ایک رائے ہے ماہرین معیشت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر علی شاہ بخاری صاحب، چیئرمین ہیں KSB گروپ کے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو اکانومی کی بہتری ہے وہ کیسے ممکن ہوئی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں؟ جی ناصر علی شاہ بخاری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ تو سابقہ حکومت کے دور میں جب IMF کا پہلا پروگرام شروع ہوا تھا اس وقت اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو اہداف IMF دے رہا ہے وہ اہداف جو ہیں وہ مکمل طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوگی حکومت۔ تو اس کو ابتدا تو وہاں پر سے ہو چکی تھی، کیونکہ ایک جب اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام جو تھا وہ IMF نے ہمیں انسسٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں بھی جب کبھی بھی IMF کا پروگرام شروع ہوا تو وہ ان کو بڑی شکایت یہی ہوتی تھی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو حالیہ انٹرویو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے دیا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مشکل صورتحال میں بھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے اور انہوں نے اس کا بہت حد تک جو ہے رزلٹ حاصل کیا ہے۔ دیکھیں جب اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام شروع ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہم ریفارم کے سمجھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک ریفارم کا پروسیس شروع ہونا چاہیے۔ یہ ابتدا ہے، کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سیکنڈ ٹرانچ جو ہے لے لی۔ ہمیں ایک ٹرانچ اس پروگرام کو IMF کا جو 3 بلین کا پروگرام ہے اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، اور آئندہ بھی اگر ہمیں IMF کے پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا رہا ہے، یا یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک ہم ہر طرح سے جو ہے اس گرداب میں پھنسے ہیں کہ جو ہماری نان پرفارمنگ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کی ہونا ضروری ہے، جس میں نقصان جو ہے وہ 1 ٹریلین کے لیے تک پہنچ چکا ہے۔ صرف نجکاری کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسے ریفارم کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ آئندہ وہ ادارے جو کہ حکومت کے پاس رہ بھی جائیں تو اس میں بھی یہ جو بلیڈنگ ہے یہ کسی طرح سے رک سکے۔ ناصر علی شاہ بخاری صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں فواد حسن فواد صاحب جو ہے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جو آپ نے کہا جو ادارے لائبلٹی بن چکے ہیں، بوجھ بن چکے ہیں ٹیکس پیئر پر، ان کی نجکاری میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ جب بھی حکومت کوئی ابتدا کرتی ہے پھر ایک سیاسی پریشر آتا ہے اور وہ معاملات رک جاتے ہیں۔ اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے اوپر پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے اگلے 2 سے 3 مہینوں میں کوئی میجر بریک تھرو اس سلسلے میں ہو سکے گا؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا پروسیس جس طریقے سے انہوں نے شروع کیا ہے وہ پروسیس مجھے جو ہے وہ ایک بہتر پروسیس نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے مثلاً PIA جو ہے اس میں PIA سے وہ ایک گڈ کمپنی جو ہے اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں، اور جو PIA کی دوسری لائبلٹیز ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ اپنے پاس سیپریٹ کر کے ٹیک اوور کر رہی ہے تاکہ جو نئی کمپنی بنے اس کی ایک اچھی قیمت بھی مل سکے، اور اس میں جو پروسیس ہے کے اندر ایک شفافیت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انہوں نے ابھی تو صرف ایک ایڈوائزر کے لیے جو ہے کچھ اپنی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی ہیں، لیکن ابھی یہ پروسیس تو چلے گا۔
اور حالانکہ اب تو انتخابات میں 2-2.5 مہینے ہی رہ گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے اگر یہ چلتا رہا تو اس کا اگر مکمل نہ بھی ہوا حکومت کی 8 فروری تک، تب بھی بڑا میجر مائل سٹون جو ہے وہ اچیو ہو سکے گا۔ صحیح۔ اور بخاری صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ایس آئی ایف سی کی بھی ایفرٹس ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس سے آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی جسے کہتے ہیں میگا انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ ایک امکان یہ موجود ہے کہ مائننگ کے سیکٹر میں اور ایگریکلچر کے سیکٹر میں مڈل ایسٹ خاص کر سعودی عرب بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی ایک دلچسپی بھی موجود ہے، تو کوئی چیز مٹیریلائز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جو یہ اس سب پروسیس کا جو انجن ہے، جس کی وجہ سے کہ یہ پوری آپ کی جو اکنامک ریفارم کا پروسیس شروع ہوا، اس میں ایس آئی ایف سی کا بہت اہم رول ہے، جس میں حکومت اور عسکری قیادت نے مل کر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ماحول کو بہتر کرنا ہے جس میں کہ لوگ انویسٹ کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر ہے، اور عموماً ہماری گفتگو میں ہم اپنے ڈومیسٹک انویسٹر کو بھول جاتے ہیں اور ہماری ساری فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹر پر ہوتی ہے۔ اگر ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے جو ہے اس مہیا کر سکیں، تو پھر آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ بھی اتنی انویسٹمنٹ لا سکتا ہے اور کر سکتا ہے جس سے کہ آپ کے پاس اکنامی کا پہیہ جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ تو جو معاملات ہوتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے، اس کے لیے بہت ساری جو ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور ایک پروگرام جو ہے اس کو لے کے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں آپ کو مثال اس طرح سے دوں کہ آپ نے جو ہے سعودی عربیہ نے گزشتہ حکومت کے دور میں بھی تقریباً $23 بلین کی آئل سیکٹر میں انویسٹمنٹ کا اعادہ کیا تھا، لیکن وہ کیوں نہ ہو سکی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہاں جو پورا ایک بیوروکریسی کا سسٹم تھا، اس کے تحت آپ نے جو آئل اینڈ گیس کی پالیسی کا ان سے وعدہ کیا تھا وہ آپ نہ مکمل کر سکے، اور سابقہ حکومت جاتے جاتے اس نے آخری 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ پالیسی کا اعلان تو کر دیا، لیکن اس پالیسی کے باوجود جو ایک بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ابھی اس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کچھ دن قبل، ایک ایس آئی ایف سی کی بریفنگ تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے جو قانونی نقطے تھے جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی اور وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار تھے، انہیں ایکسپیڈائٹ کیا گیا ہے۔ تو ممکنہ طور پر یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں، وہ اس ریڈ ٹیپزم کو جو کہ انویسٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نہیں، بہت کچھ ہو سکے گا، یہ آپ کچھ نہیں والی بات تو نہیں ہے، اس میں تو بہت پیش قدمی ہو چکی ہے۔ خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ایگریکلچر کے شعبے میں، کیونکہ وہ پیورلی ڈومیسٹک ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی کے بعد جو فوکس دیا گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کاٹن کی پروڈکشن جو ہے اس کو فوری طور پہ بڑھایا جائے، تو خوشائند بات یہ ہے کہ 15 نومبر تک جو ہے وہ 7.3 ملین بیلز جو ہیں وہ آ چکی تھیں، اور ابھی امید یہ ہے کہ یہ تقریباً 10 سے 11 ملین بیلز تک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔